اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ لقمان پہلی 5 آیات۔ یہ سورہ مبارکہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 31ویں نمبر پر ہے۔ 34 آیات 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تمہید بھی سورہ بقرہ کی تمہید سے ملتی جلتی ہے۔ وہاں بھی ہدایت والوں کا نقشہ کھینچا گیا تھا اور یہاں بھی ہدایت والوں کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ انسان ہدایت کا متلاشی رہتا ہے۔ قرآن مجید نے ہدایت کی راہ بیان کر دی ہے اور صاحب ہدایت کے اوصاف بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تلک یہ آیات الکتابی آیات ہیں کتاب کی، الحکیم جو حکمت والی ہے، پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی جواہر ہیں۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت مبارکہ گوہر نایاب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس گوہر سے ہر کوئی آشنا نہیں ہے۔ ہدی و رحمہ، یہ باعث ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ محسن کی جمع محسنین۔ تو جو لوگ نیکی کی راہ پر چلنے والے ہیں، اپنے سوچنے اور سمجھنے کی قوتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی فطرت کی صلاحیتوں کو زندہ رکھتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہیں، تو جو شخص بھی نیکی کرنے والا ہے، محسن ہے، اس کے لیے یہ قرآن مجید، یہ آیات مبارکہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ اب محسن کون ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ الذین، جو لوگ، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی یہی بات جانی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محسن شخص وہی ہوگا جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے۔ تو لفظ محسن کی وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی انسان اپنے خیال سے، اپنی رائے سے محسن کی صفات متعین نہ کر لے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں محسن وہی ہے جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا تذکرہ ہوا، عمومی طور پر وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہو گئی، زکوٰۃ مالی عبادت ہو گئی۔ مالی اور بدنی ساری عبادتیں ان کی اللہ کے لیے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہی یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ حد درجہ ان کی تحسین بیان کی جا رہی ہے، ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہی لوگ حقیقی معنی میں آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر اتنا ہوتا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، تو مطلب ہوتا کہ وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب یہاں جو اسلوب اپنایا گیا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگرچہ وہ مدعی ہو اس بات کا کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، حقیقی معنی میں اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جس انسان کا بھی آخرت پر یقین ہوگا، وہ نماز کا پابند ہوگا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، وہ اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو گویا آخرت کے یقین کا ثمر یہ ہے کہ ان کو نماز اور زکوٰۃ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ نماز اور زکوٰۃ سے غافل ہیں، حقیقت میں وہ آخرت پر یقین سے محروم ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر،
مر ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اب قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہدایت والوں کی صفات بیان فرمائی، یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اب جو انسان بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے، یہ کسوٹی اس کے سامنے ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں، اور یاد رہے قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی راہ نہیں ہے جو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہو، جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہو۔ اولئک یہی لوگ ہیں علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پائیں گے جو محسن ہوں گے، اور محسن وہی ہوں گے جو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محسنین کی صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ سورہ لقمان آیات 6 سے 9۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یشتری جو خریدتا ہے، لہو الحدیث فضول باتیں، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم نے یہ بات جانی کہ یہ کتاب ہے حکمت والی، ہدایت اور رحمت کا باعث ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کی اس عظیم کتاب کے مقابلے میں مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قرآن مجید کے اثر کو زائل کرنے کے لیے مختلف چالیں چلتے تھے، مختلف ترکیبیں لڑاتے تھے۔ انہی میں سے ایک چال کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ ان کافروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خرید لاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کریں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، نزلت فی النضر ابن حارث ابن کلدہ كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشا۔ نضر بن حارث ایک شخص تھا جو ہیرا کے بازاروں میں تجارت کے غرض سے جاتا اور وہاں سے عجم کے قصے اور کہانیاں خرید کر لے آتا، مکہ آ کر قریشیوں کو یہ بیان کرتا، ان محمدن یحدثکم بحدیث عاد و سمود وَأَنَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثِ رُسْتَم وَإِسْفَندِیار وَأَخْبَارِ الْأَكَاسِرَةِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں عاد اور سمود کی باتیں بیان کرتے ہیں، میں تمہیں رستم، اسفندیار اور مختلف جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے تذکرے سناتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان لغویات کی طرف، فضول قصے اور کہانیوں میں ہی الجھے رہیں، اور اس شخص کی نیت بھی یہی تھی، اس لیے فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اثر کو کم کرنے کے لیے قرآنی آیات کا مذاق بھی اڑایا جاتا، اور اس کے مقابلے میں مختلف قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ کا فیصلہ ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ ہے
جنہوں نے لغویات کو ہی اپنا دین بنا رکھا ہے، حق سے منہ موڑنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو ان کی رسوائی کا باعث ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس شخص پر آیاتنا ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو۔ تو یہ اب اس کا دوسرا جرم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ لغو باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے روکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے، اسے کچھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں سے، تو وہ تکبر سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہو۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے ثقلاً فلا یطیق من اجلہ سماعہ، کہ اس کے کانوں میں ایسا بوجھ ہے، ایسا بھارا پن ہے کہ وہ حق بات کو سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ فبشرہ، پس آپ خوشخبری سنا دیں اسے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تو جو شخص بھی تکبر کی وجہ سے قرآن سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، تو پھر ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہوں گے۔ اعراض کرنے والوں کے مقابلے میں جو اس قرآن کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، ولا يتبدل، وہ تبدیل نہیں ہوگا، وهو العزیز الحکیم، وہ خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے وعدے حتمی ہیں جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بد اعمالیوں پر جہنم کا وعدہ ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔